دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم جس نبی کے حالات و واقعات کا ذکر کریں گے کہ جن سے اللہ نے نہ صرف خود کلام کیا بلکہ ان کی قوم کے لوگوں کو بھی خود اپنے احکامات سمجھائے، لیکن پھر بھی وہ قوم ہر دھرم اور سرکش نکلی۔ اللہ نے اس قوم پر بے انتہا نوازشات کی لیکن بے سود، اور ہمیشہ خدا کے آگے ذلیل اور رسوا ہی رہی اور ہمیشہ رہے گی۔ اور ان نبی پر سب سے پہلے آسمانی کتاب تورات نازل ہوئی۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جو اللہ کے بڑے برگزیدہ نبی تھے اور اتنے اللہ کے پسندیدہ پیغمبر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے کلام کیا اور خود ان کو تمام احکامات سمجھائے۔ اس لیے انہیں کلیم اللہ بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ پہلے تو یہ لوگ کنعان میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے بعد مصر میں جا بسے۔ بنی اسرائیل مصر میں پھلے پھولے اور لاکھوں کی تعداد تک پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کا بادشاہ مصر ریان بن ولید تھا، جو آپ کے ہاتھوں مسلمان ہوا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو مصر کا نظم و نسق یوسف علیہ السلام کے ہاتھ آ گیا۔ آپ کی وفات کے بعد ایک بادشاہ قابوس نامی والی مصر ہوا۔ کفر و ضلالت کی جو رسومات حضرت یوسف کے دور میں ختم ہو گئی تھیں، اس نے ان کو از سر نو زندہ کیا۔ جبکہ اولاد یعقوب نے اس طریقہ کو قبول نہ کیا تو اس نے ان کو غیر ملکی تصور کر کے غلام بنا لیا اور انتہائی سخت کام لینے لگا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی ولید بن مصعب والی مصر ہوا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں۔ یہ پہلے فرعون سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے یہ کام جاری کیے کہ ادنا سے اعلیٰ تک تمام رعایا مجھے سجدہ کرے۔ سجدہ کرنے چنانچہ حامان نے سب سے پہلے اسے سجدہ کیا، پھر اور وزیروں نے اور سرداروں نے بھی سجدہ کیا۔ جو لوگ دور دراز رہتے تھے ان کے لیے اپنے سونے کے مجسمے بنوائے، ان کے نیچے ہاتھی کے دانت، آبنوس اور چاندی کے تخت رکھے، اور ان کے آس پاس سنہری درخت جڑوائے اور ان کی پتیاں زمرد کی تیار کروائیں، اور چاندی سے پرندے تیار کرا کے ان کی چونچ میں جواہر دے کر درختوں کی ہر شاخ پر اس طرح بٹھا دیے، اور ہر جانور میں ایسی ترکیب رکھی تھی کہ جس وقت بھی خادم اس درخت کو حرکت دیتے تو ان کے پیٹ میں سے یہ آواز نکلتی کہ اے مصر کے لوگوں، فرعون تمہارا خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اس آواز کو سن کر ہر قصبے اور گاؤں والے اس مورتی کے آگے سجدہ ریز ہوتے، لیکن بنی اسرائیل اس سے باز رہے۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو بلا کر تنبیہ کی اور ان کو کہا کہ تم نہ مجھے سجدہ کرتے ہو اور نہ میری تصویروں کو سجدہ کرتے ہو، کیا تم اپنی زندگی سے بیزار ہو؟ لیکن یہ کسی دھمکی سے مرعوب نہ ہوئے، اور بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا کہ فرعون کا عذاب ہلکا ہے اور عذاب خداوندی ابدی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فرعون کے عذاب پر صبر کرو اور اس کو سجدہ نہ کرو۔ یہ بات تمام بنی اسرائیل نے منظور کر لی اور فرعون کو بھی باور کرا دیا کہ ہم ہرگز بھی تجھ کو یا تیری تصویر کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ فرعون نے انہیں سخت ترین سزائیں دینا شروع کر دیں جن سے ان کی ہلاکت ہو جاتی۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزرا، یہاں تک کہ فرعون نے 3 رات مسلسل دہشتناک خواب دیکھے کہ ایک آگ تمام مصر میں کپتیوں کی املاک جلائی ہوئی چلی آتی ہے، اور جب بنی اسرائیل کے محلہ سے گزرتی ہے تو کسی کو بھی نہیں جلاتی، اور بنی اسرائیل کے محلہ سے ایک اسحا نکلا اور فرعون کے اوپر دوڑ کر اس کو تخت پر سے اونڈھا ڈال دیا۔ صبح کو فرعون نے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے کوتوال کو بلا کر اعلان کر دیا کہ 1000 پیادہ بنی اسرائیل کے محلہ میں مقرر کریں اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ کر دیں، تاکہ بنی اسرائیل کے گھر میں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر ڈالیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اسی طرح ظلم ہوتا رہا۔ اس دوران 12000 لڑکے قتل کیے گئے اور 9000 حمل گرائے گئے۔ اس سے پہلے وزیروں نے فرعون سے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے بڑے اپنی موت سے مر گئے اور بچوں کو تم نے ختم کر دیا، تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے لیے بچے چھوڑ دیے جائیں اور 1 سال کے قتل کیے جائیں۔ معافی کے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل کرنے تھے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور تیسرے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔
فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروائے، آخر وہ آ گیا اور فرعون اس کا کچھ بھی نہ کر سکا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایک دن تلاشی لیتے ہوئے پیادے عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے جس کا نام مریم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیادے بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آئے ہیں تو فوراً بھائی کو آگ کے تنور میں ڈال دیا جو اس وقت بھڑک رہا تھا، اس خیال سے کہ اس کی جان تو ویسے بھی جائے گی مگر باقی گھر والے تو محفوظ رہیں گے۔ جب پیادوں نے خوب تسلی کر لی کہ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں ہے اور تنور کو نہ دیکھا تو واپس چلے گئے۔ ادھر آپ کی والدہ غم میں بے ہوش ہو گئیں۔ ہوش آنے پر بیٹی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو بیٹی نے کہا کہ میں نے اسے جلتے تنور میں ڈال دیا۔ تو ماں کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا تو اچانک تنور سے آواز آئی کہ اماں جان غم نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار بنا دیا تھا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اب آپ کی والدہ نے گھر میں مشورہ کیا کہ اس کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں، اسی گاؤں میں چلا جائے گا، یہ زندہ بھی رہے گا اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں گے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے دل پر یہ بات القا کر دی، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ہم نے والدہ موسیٰ کو الہام دیا کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا، جب اس کی نسبت کوئی خطرہ محسوس کرے تو اس کو دریا میں ڈال دینا اور پریشان نہ ہونا اور نہ اندیشہ کرنا، یقیناً ہم اس کو تیری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے کر دیں گے۔ ابن کثیر میں ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو اس صندوق میں رکھ دیا، دودھ پلا کر اس کو صندوق میں سلا دیتی، جہاں کہیں ایسا ڈراؤنا موقع آتا صندوق کو دریا میں بہا دیتی اور ایک ڈوری سے اسے باندھ رکھا تھا، خطرہ ٹل جانے کے بعد اسے کھینچ لیتی۔ ایک مرتبہ کسی وجہ سے ڈوری باندھنا بھول گئی، صندوق پانی کی موجوں سے بہنے لگا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ کی والدہ نے آپ کی بہن سے فرمایا کہ تو اس صندوق کے پیچھے جا اور دیکھتی رہ کہ کہاں جاتا ہے۔ وہ صندوق دریا کے درمیان میں سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا جسے فرعون کھدوا کر نہر نیل سے اپنے باغ میں لے گیا تھا۔ اس کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جا پہنچا۔ اس وقت فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی اہلیہ اور لڑکی اور دوسرے افراد بھی تھے۔ فرعون کے سپاہی اسے اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئے۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے جب یہ دیکھا تو گھر جا کر والدہ کو اطلاع دی۔ والدہ یہ سن کر غم سے نڈھال ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے، اس کو ہم رسول بنائیں گے تو خاطر جمع رہے۔ ادھر جب فرعون نے دیکھا کہ ایک لڑکا چند دنوں سے پیدا شدہ صندوق میں رکھا ہے، حامان کو بلایا اور کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے نجومی جس سے مجھے ڈراتے تھے، میرے اقبال کو دیکھ کر خود بخود کس طرح یہ میرے پاس آ گیا، اب اسے مار ڈالو۔ لیکن جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی کہ اس کو ہرگز قتل نہ کرنا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، عجیب نہیں کہ ہم کو کچھ فائدہ پہنچائے یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور ان لوگوں کی یہ حالت تھی کہ حقیقت حال سے بے خبر تھے۔ فرعون نے فیصلہ بدل لیا اور بیوی کی بات مان لی، اور بی بی آسیہ نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور دائیوں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، لیکن جو دائی بھی آتی آپ اس کا دودھ نہ پیتے۔ ادھر موسیٰ کی بہن حالات معلوم کرنے بار بار فرعون کے دربار میں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم پر غیر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، اس لیے آپ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ الغرض جب آپ کی ہمشیرہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگی کہ میں ایک دائی بتلاتی ہوں، شاید اس کا دودھ پی لے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ہم نے پہلے سے دائیوں کا دودھ موسیٰ پر بند کر دیا تھا۔ اس پر اس کی بہن بولی، کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دے اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ چنانچہ یہ کہ آپ کی بہن اپنی والدہ کو بلا لائیں۔ والدہ نے جب گود میں لیا تو آپ ان کا دودھ پینے لگے۔ فرعون نے آپ کی والدہ کے لیے ایک اشرفی روزینہ مقرر کر دی اور کہا کہ اس لڑکے کو یہی دائی دودھ پلاتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آپ کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ اب اسے دریا میں ڈال دے، پھر ہم تجھے واپس دے دیں گے۔ اس طرح خدا نے بچہ بھی ملا دیا اور مفت میں روزی بھی مقرر کروا دی۔ 2 برس تک والدہ نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلایا۔ جب 2 برس کے بعد آپ کا دودھ چھڑایا تو بی بی آسیہ نے والدہ موسیٰ کو سونے سے لدا ہوا ایک خچر اور کئی اونٹ اور نفیس چیزیں تحفے میں دے کر رخصت کیا اور حضرت موسیٰ کی پرورش اپنے پاس کرنی شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ 3 برس کے ہوئے تو ایک دن بی بی آسیہ نے اٹھا کر فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔
حضرت موسیٰ نے فرعون کے منہ پر تھپڑ لگا دیا جس سے فرعون کا منہ لال ہو گیا اور آپ کو قتل کرنا چاہا، مگر بی بی آسیہ نے کہا کہ بچوں میں عقل کم ہوتی ہے، آپ اس کا امتحان کر سکتے ہیں۔ ایک تشت میں یاقوت رکھ لیں اور دوسرے میں انگارے اور ان کے قریب اس کو بٹھا دیں، دیکھیں یہ کس طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ اگر عقل مند ہوا تو یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، اگر نادان ہوا تو انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ فرعون نے اسی طرح امتحان لیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ انگاروں کی طرف بڑھا دیا، ایک انگارہ اٹھا کر آپ نے منہ میں رکھ لیا جس سے آپ کی زبان میں گرہ پڑ گئی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو قتل کا ارادہ بدل دیا اور بچہ بی بی آسیہ کے حوالے کر دیا۔ ایک دن فرعون نے حضرت موسیٰ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور کچھ تکبر کی باتیں کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، اٹھ کر زور سے فرعون کے تخت پر لات مار دی۔ تخت کے 2 پائے بھی ٹوٹ گئے اور فرعون گر گیا اور اس کا ناک بھی زخمی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ بھاگ کر بی بی آسیہ کے پاس چلے گئے، فرعون بھی پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا۔ بی بی آسیہ پر غصہ ہوا، بی بی نے کہا یہ سب تیری حکومت کی بقا کے واسطے ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون نے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض نہ کیا، یہاں تک کہ اب 23 برس کے ہو گئے۔ تو ایک دن نیل کے کنارے جا کر وضو کر کے نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک فرعون کے خاصوں میں سے ایک شخص وہاں سے گزرا، کہنے لگا کہ اس طرح کی عبادت کس کے لیے کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اپنے رب کے لیے۔ وہ کہنے لگا کہ اس طرح کی عبادت اپنے باپ فرعون کی کرو، تم کو یہی کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ پر بھی لعنت اور تیرے فرعون پر بھی خدا کی لعنت ہو۔ اس نے کہا میں اس ماجرے کی اطلاع فرعون کو کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے زمین اس کو پکڑ لے، پھر زمین اس کو زانوں تک نگل گئی۔ اس وقت تک نہ چھوڑا جب تک اس نے قسمیں نہ کھائیں کہ میں اس کی اطلاع فرعون کو نہ دوں گا۔ اس کے بعد زمین نے اس کو چھوڑا اور وہ چلا گیا، لیکن عبادت اور نماز کی بات فرعون کے خواصوں میں پھیل گئی اور رفتہ رفتہ فرعون کو بھی اطلاع ہو گئی۔ فرعون نے کہا کہ جس وقت موسیٰ نماز اور عبادت میں مشغول ہوں تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ ایک شخص اسی انتظار میں رہا، جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ نماز میں مشغول ہو گئے ہیں تو اس نے جا کر فرعون کو اطلاع دی۔ فرعون خود وہاں آیا اور کھڑا رہا یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ یہ عبادت کس کے لیے تھی؟ تو آپ نے فرمایا اس مالک کے لیے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ فرعون نے سوچا کہ یہ کام تو میں کرتا ہوں۔ اس دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑی عمر کے والوں کو اپنے پاس بلاتے اور ان سے محبت کرتے، پھر فرعونیوں کو یہ بات ناگوار گزرتی۔ ایک دن بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کر کے پوچھا کہ تم لوگ کب سے فرعون کے عذاب میں گرفتار ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت مدت سے گرفتار ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرداروں کو تسلی دی اور نماز روزہ کی ہدایت کی اور مشقتوں کے برداشت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ کیسے ان کو آگ میں پھینکا گیا، لیکن وہ حق سے دستبردار نہ ہوئے، اور فرمایا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین پر قائم رہو اور فرعون سے نہ ڈرو، حق تعالیٰ ان کی شر سے تم کو بچائے گا۔ جب آپ علیہ السلام 30 برس کے ہوئے تو قبطی اور اسرائیل آپس میں لڑ رہے تھے۔ مصر میں فرعونیوں کو قبطی کہتے ہیں، تو زیادتی کرنے پر آپ علیہ السلام نے قبطی کو گھونسا مار دیا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے شیطانی کام ہو گیا ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ان الفاظ میں ہے۔ اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچے اور شباب کے کمال کو جا پہنچے تو ہم نے اس کو فہم صحیح اور علم عطا کیا، اور ہم نیک روش اختیار کرنے والے کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اور موسیٰ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جس وقت وہاں کے باشندے بے خبر تھے، تو 2 آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک اس کے گروہ کا اور دوسرا اس کے دشمن فرعونی گروہ کا تھا۔ چنانچہ موسیٰ کی جماعت والے نے موسیٰ سے مدد چاہی اور اس پر موسیٰ نے فرعونی کو گھونسا مارا تو اس کا کام ہی تمام کر دیا۔ اس پر موسیٰ نے کہا کہ یہ تو ایک شیطانی کام ہو گیا، بلا شبہ وہ شیطان دشمن اور کھلی غلطی میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ مجھ سے واقعی غلطی میں غلط کام ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کی مغفرت فرما دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے عہد کیا کہ میں کسی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اس واقعہ کی خبر پھیل گئی اور اس بات کی خبر بھی ہو گئی کہ اس واقعہ کے مجرم حضرت موسیٰ ہیں۔ قبطی کے تمام سرداروں نے فرعون سے درخواست کی کہ موسیٰ کو ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ان سے قصاص لیا جائے۔ اس مجمع میں ایک شخص جو حضرت موسیٰ کا خیر خواہ تھا حضرت موسیٰ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا اے موسیٰ، اہل دربار آپ کے قتل کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں، آپ یہاں سے جلدی چلے جائیں، میں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ اس نے مشورہ دیا کہ آپ مدین چلے جائیں، چنانچہ آپ نے اس کے مشورہ پر عمل کیا
پر جس حال میں تھے اسی طرح بغیر کسی انتظام کے چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پہلے کبھی سفر نہیں کیا تھا، اب آرام کی زندگی چھوڑ کر سفر اختیار کیا۔ مدین تقریباً 8 یوم کی مسافت پر تھا اور وہاں فرعون کی حکومت نہ تھی۔ مدین کی جانب 3 راستے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صحیح رہنمائی کی اور انہوں نے درمیانی راستہ اختیار کیا اور ایسی پگڈنڈی پر چڑھ گئے جو سیدھا مدین کو جاتی تھی۔ 8 دن تک مسلسل سفر کرتے رہے، گھاس اور پتے کھا کر گزارا کرتے۔ جب آپ مدین کے کنویں کے پاس آئے کہ چرواہے پانی کھینچ کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں اور 2 عورتیں اپنی بکریاں لے کر علیحدہ کھڑی ہیں، اس کی تفصیل قرآن پاک نے اس طرح بیان کی ہے۔ اور جب موسیٰ نے مدین کی جانب رخ کیا تو کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو سیدھی راہ چلائے گا۔ اور جب مدین کے پانی پر پہنچے تو اس کنویں پر لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جو جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان لوگوں سے ایک طرف 2 عورتیں دیکھیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ تو ان سے موسیٰ نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ لوگ جانوروں کو پانی پلا کر واپس نہ لے جائیں ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارا والد بہت بوڑھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ کھانے پینے کو کچھ پاس نہ تھا، آدھی کھجور کو بھی اس وقت ترسے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ پس موسیٰ نے بکریوں کو پانی پلا دیا اور وہاں سے ہٹ کر سایہ میں جا بیٹھے اور دعا کی کہ اے میرے رب، جو نعمت بھی تو مجھ کو بھیج دے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کی دعا قبول کر لی۔ وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ لڑکیاں جب گھر پہنچی تو انہوں نے اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا۔ والد بزرگوار نے ایک لڑکی کو بھیجا کہ اس کو بلا لا، چنانچہ لڑکی حاضر خدمت ہوئی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ارشاد ہے، پس ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا سے چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی، کہنے لگی میرا والد تجھ کو بلاتا ہے تاکہ تجھ کو اس پانی پلانے کا حق دے دے جو تو نے ہمارے جانوروں کو پلایا تھا۔ چنانچہ موسیٰ ان کے والد حضرت شعیب کے پاس آئے اور تمام واقعات ان کے سامنے بیان کیے تو حضرت شعیب نے کہا کہ کچھ خوف نہ کر، تو ظالم لوگوں سے بچ آیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صلہ دینا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جس میں کسی معمولی سے معمولی خدمت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ اتنے میں ان لڑکیوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان اس کو نوکر رکھ لیجئے، جیسا کہ قرآن شریف میں بیان ہے، اے ابا جان اس کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ اچھا نوکر جسے آپ رکھنا چاہیں وہ شخص ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے ان کو ضرورت تھی کہ ایک نیک آدمی کی جو ان بکریوں کی دیکھ بھال بھی کرے اور اس کے ساتھ ان 2 لڑکیوں میں سے کسی ایک کا رشتہ بھی کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ الیک سلیک کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی دلی خواہش کا بھی اظہار کر دیا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا تیرے ساتھ اس شرط پر نکاح کر دوں کہ تو 8 سال میری ملازمت کرے، اگر 10 پورے کر دے تو تیری طرف سے ہے، میں تجھ پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، تو مجھ کو انشاءاللہ خوش معاملہ اور بھلے لوگوں میں سے پائے گا۔ آپ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول فرما لیا اور صفورہ سے آپ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس 10 سال پورے کیے۔ آپ نے اپنی مدت پوری کر کے حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصتی چاہی کہ میں اپنی والدہ اور بہن بھائی سے ملنے کے لیے مصر جاتا ہوں، اور جس خطرے کی وجہ سے مصر چھوڑا تھا کہ فرعونی سپاہی ان کی گرفتاری اور قتل کے درپے تھے، عرصہ دراز گزرنے کے بعد وہ خطرہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو ماں اہلیہ اپنی صاحبزادی کے کچھ مال اور سامان دے کر رخصت فرما دیا۔ اس سامان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا بھی دیا۔ یہ وہ عصا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے اور پشت در پشت حضرت موسیٰ تک پہنچا تھا۔ سردی کا موسم تھا، اہلیہ محترمہ قریب الولادت تھی، صبح و شام میں ولادت کا احتمال تھا۔ غیر معروف راستہ اور جنگل میں راستہ سے ہٹ کر کوہ طور کے مغربی اور داہنی سمت میں جا نکلے۔ رات اندھیری اور سرد تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے آگ جلانا چاہی۔ اس زمانے میں ماچس وغیرہ کی بجائے چمکاک پتھر استعمال کیا جاتا تھا، اس کو رگڑنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ اس پتھر کو استعمال کیا مگر آگ اس سے نہ نکلی۔ اس حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کوہ طور پر آگ نظر آئی جو در حقیقت نور تھا، تو اہلیہ محترمہ سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں آگ لینے جا رہا ہوں اور ممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی راستہ جانے والا مل جائے تو راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ حضرت موسیٰ اس آگ کی طرف چلے، جب اس کے قریب پہنچے تو حیرت انگیز منظر دیکھا۔
کہ ایک بڑی آگ ہے جو ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلے مار رہی ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ اس کا کوئی پتا یا شاخ جلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور آگ نے درخت کی طرح تازگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ کچھ دیر تک اس انتظار میں دیکھتے رہے کہ شاید آگ کی کوئی چنگھاڑی زمین پر گرے تو اٹھا لیں۔ جب ایسا نہ ہوا تو موسیٰ گھاس کے کچھ تنکے جمع کر کے قریب گئے تو یہ آگ پیچھے ہٹ گئی۔ آپ اس عالم میں کھڑے تھے کہ غیب سے آواز آئی، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ آواز صرف کانوں سے نہیں بلکہ جسم کے تمام اعضاء سے سنی گئی۔ آواز کا حاصل یہ تھا کہ جس کو آپ آگ سمجھ رہے تھے وہ آگ نہیں بلکہ اللہ کی ایک تجلی تھی۔ جب موسیٰ کو یا موسیٰ کے لفظ سے ندا دی گئی تو انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ عرض کیا کہ میں آواز سن رہا ہوں مگر آواز دینے کی جگہ معلوم نہیں، آپ کہاں ہیں؟ تو جواب ملا کہ میں تیرے اوپر نیچے آگے پیچھے اور تیرے ساتھ ہوں۔ پھر عرض کی کہ یہ کلام خود آپ ہی کا سن رہا ہوں یا آپ کے بھیجے ہوئے کسی فرشتے کا؟ تو جواب ملا کہ میں ہی آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ پھر حکم ہوا اپنی دونوں جوتیاں اتار دے کیونکہ تو طوا نامی مقدس میدان میں کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے خاص حصوں کو اپنی حکمت سے امتیاز اور شرف بخشا ہے، جیسے بیت اللہ، مسجد اقصی، مسجد نبوی، وادی طوا جو کوہ طور کے وسط میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ مجھے تمام لوگوں سے ممتاز اور پسندیدہ کر کے ہم کلامی کا شرف کیوں بخشا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری طرح کوئی میری طرف جھکا ہی نہیں، اب تو میری وحی کو کان لگا کر سن۔ میں ہی معبود ہوں اور کوئی نہیں، یہی میرا پہلا فریضہ ہے، تو صرف میری عبادت کے لیے ہے، کسی اور کی کسی قسم کی عبادت نہ کرنا۔ میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا، یہ میری یاد کا بہترین طریقہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے دو معجزے عطا فرمائے، ایک عصا کا اور دوسرے ید بیضا کا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا کو زمین پر پھینکا تو وہ خوفناک اسلحہ بن گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ارد گرد کی تمام چیزوں کو کھا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اور دوبارہ پکڑنے کا حکم دیا تو وہ فوراً لاٹھی بن گیا، اور فرمایا کہ اسے جس مقصد کے لیے بھی استعمال کرو گے یہ اسی کے لیے ہے۔ اور دوسرا معجزہ ید بیضا، جب اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ دونوں چیزیں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس لے جانے کے لیے تیرے رب کی طرف سے دو سندیں ہیں، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ یہ دونوں معجزے یہاں اس لیے ملے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی زبردست نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لیں کہ موسیٰ سے کلام کرنے والے حق تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کل 9 معجزے عطا کیے، جن میں قحط، میووں کا نقصان، طوفان، ٹڈی، چچڑی، مینڈک، لہو، عصا اور ید بیضا۔ اور قرآن پاک میں ان معجزات کا اس طرح ذکر ہے، اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلے معجزات عطا فرمائے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنے منہ میں انگارہ رکھ لیا تھا، جس کا تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے، اس بنا پر آپ کی زبان مبارک میں لکنت آ گئی تھی۔ اس موقع پر بارگاہ ایزدی میں دعا کی اور ساتھ ساتھ اپنے اس اہم اور عالی شان کام میں حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے بڑے بھائی ہیں کو بھی شامل کرنے کی درخواست کر دی، اور اس کام کو آسان کرنے کی بھی التجا کر دی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری قوت کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت سے سرفراز ہو کر کلام ربانی سے فیض یاب ہوئے اور دعوت و تبلیغ حق میں کامیابی پا کر میدان طوا سے اتر کر اپنی اہلیہ کے پاس پہنچے اور انہیں لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ جب اپنے گھر پہنچے تو آپ کے بھائی حضرت ہارون بھی آ گئے۔ حضرت ہارون کو بذریعہ وحی منصب نبوت اور حضرت موسیٰ کی آمد کی خبر دے دی تھی۔ تمام گھر والے ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام دعائیں بھی سن لی اور ساتھ ساتھ آپ پر ہونے والے احسانات کا تذکرہ بھی کر دیا۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں ہے، اے موسیٰ تیری سب درخواستیں قبول کر لی گئیں، اور بلا شبہ ہم تجھ پر اور بھی ایک مرتبہ احسان کر چکے ہیں۔ وہ احسان اس وقت کیا جب ہم نے تیری ماں کو وہ بات الہام کی جو الہام کرنے کی تھی کہ اس کو صندوق میں رکھ دے، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، پھر دریا اس کو کنارے لے جائے گا تاکہ وہ شخص اٹھائے جو میرا بھی اور اس کا بھی دشمن ہے۔ اور میں نے تجھ پر اپنی جانب سے محبت ڈال دی تھی تاکہ جو تجھے دیکھے محبت کرے، تاکہ تو میری نگاہ کے سامنے پرورش پائے۔
یہ وہ وقت تھا جب تیری بہن چلتی ہوئی فرعون کے گھر آئی اور کہنے لگی کہ تم کہو تو میں تم کو ایسی شخصیت بتاؤں جو اس کی پرورش کر سکے۔ پھر ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔ پھر ہم نے اس کی پریشانی سے تجھ کو نجات دی، اور ہم نے تجھ کو کئی طرح امتحانوں میں مبتلا کیا۔ پھر تو مدین میں کئی سال رہا، آخر کار ایک وقت مقررہ پر جو مقدر تھا تجھ کو یہاں لے آئے، اور میں نے تجھ کو خاص اپنے لیے منتخب کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو حکم فرمایا کہ تم جاؤ اور فرعون کو نصیحت کرو۔ وہ دونوں فرعون کے دربار میں گئے تو دونوں نے فرعون سے کہا کہ انا رسول ربی کا، بے شک ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے قاصد اور پیغمبر ہیں۔ فرعون نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ اور ہارون نے وہ بات کہی جس کا خود قرآن نے ذکر کیا۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت دی پھر راہ سمجھائی۔ جب موسیٰ نے فرعون کو دو باتیں کہیں، ایک یہ کہ تم خود ایمان لے آؤ، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے بنی اسرائیل پر جو ظلم کر رکھا تھا اس سے باز آنے اور ان کو ایذا چھوڑنے کی ہدایت دی، لیکن فرعون نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کی گفتگو لمبی ہوتی ہوئی مناظرے کی شکل اختیار کر گئی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے فرعون کو ہر طرح سے قائل کرنے اور راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور ہر طرح کے دلائل دیے، تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے سوا کوئی خدا نظر نہیں آتا۔ پھر حضرت موسیٰ نے دربار والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر آج تم فرعون کو خدا مانتے ہو، سوچو اس سے پہلے جہان والوں کا خدا کون تھا، اس سے پہلے زمین و آسمان کا موجد کون تھا۔ فرعون کو اندیشہ ہوا کہ اہل دربار موسیٰ کے دلائل سے متاثر ہو کر موسیٰ کی صداقت کے قائل نہ ہو جائیں، تو کہنے لگا کہ یہ کوئی بڑا جادوگر ہے اور اس ارادے سے یہاں آیا ہے کہ تم کو تمہاری سرزمین سے بے دخل کر دے۔ اور حضرت موسیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ تو جادو کے زور سے ہمارا ملک چھیننے آیا ہے، تم مغرور نہ ہو، ہم بھی جادو میں تیرے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دن اور جگہ مقرر ہو جائے اور سب کے سامنے کھلے میدان میں ہار جیت کھل جائے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا مجھے منظور ہے، اور اس کے لیے تمہارا عید کا دن مناسب ہے۔ فرعون نے تمام ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کر لیا، اور ادھر حضرت موسیٰ نے جادوگروں کو بھی تبلیغ کرنی شروع کر دی کہ دیکھو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکو کہ حقیقت کچھ نہ ہو اور تم جادو سے بہت کچھ دکھا دو۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تمہارے لیے خرابی ہے اللہ پر جھوٹ نہ باندھنا، ورنہ خدا کی قسم تم کو کسی نہ کسی عذاب سے بالکل تباہ کر دے گا۔ اور جس نے خدا پر جھوٹ باندھا وہ اپنے مقصد میں ناکام رہا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں ڈال دیں اور لوگوں کی نظر بندیاں کر دیں، اور یوں دکھائی دینے لگا کہ جو کچھ یہ دکھائی دے رہے ہیں حقیقت میں ایسا ہی ہے، ایسا ہی وجود پذیر ہو رہا ہے، حالانکہ یہ رسیاں اور لاٹیاں ہی تھیں۔ دیکھنے والوں کو فقط یہ وہم و خیال تھا کہ یہ سانپ ہیں۔ ان کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں سے سارا میدان پر ہو گیا اور وہ آپس میں گڈمڈ ہو کر اوپر تلے ہونے لگے۔ اس منظر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوفزدہ کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ بھی ان کے کرتب کے قائل ہو جائیں اور اس باطل میں نہ پھنس جائیں۔ وہی آئی کہ اپنا عصا زمین پر پھینک دیں۔ جب عصا پھینکا گیا تو وہ ایک بہت بڑا اسلحہ بن گیا جس کے پیر بھی تھے اور دانت بھی تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میدان صاف کر دیا اور سب کچھ نگل گیا۔ تو جادوگروں نے کہا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ واقعی خدا کی خدائی یہ کام کر سکتی ہے۔ تو سب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے جھک گئے اور ان پر ایمان لے آئے۔ تو فرعون یہ سب برداشت نہ کر سکا تو اس نے کہا کہ تم کیسے میری مرضی کے بغیر کسی اور کو سجدہ کر سکتے ہو اور خدا مان سکتے ہو؟ میں الٹی سیدھی طرح تمہیں کاٹ کر تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا اور بری طرح ماروں گا تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ سولی کی سزا دینے کی ابتدا سب سے پہلے اس نے ہی کی تھی، لیکن ان 9 مسلم جادوگروں پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بھری محفل میں کہنے لگے جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، انہوں نے کہا تو نے جو کچھ کرنا ہے کر ڈال، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں حکومت چلا سکتا ہے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اور یہ گستاخی جو تم نے زبردستی کروائی ہے اللہ کی قدرت کو جادو سے مٹانے کی، یہ بھی معاف فرمائے۔ خدا کی قسم جس نے ہم میں اول پیدا کیا، ہم ان واقع دلیلوں پر تیری گمراہی کو ترجیح نہیں دے سکتے، خواہ تو ہمارے ساتھ کچھ ہی کر لے۔ مستحق عبادت وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو نہ کہ جو کہ خدا اس کا پیدا کرتا ہے۔ نہ ہمیں تیری سزاؤں سے ڈر ہے اور نہ تیرے انعام کی لالچ ہے۔
چنانچہ فرعون نے ان سب کو اذیتیں دے دے کر شہید کر ڈالا، سب کو الٹی سیدھی طرح سے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھانسی پر چڑھا دیا۔ صبح کو یہ جادوگر کافر تھے اور شام کو پاک باز مومن اور راہ خدا کے شہید تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ جب یہ سجدے میں گرے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت دکھا دی۔ اس طرح انہوں نے اپنی منزلیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اتنی ظاہر اور کھلی نشانیاں دیکھ کر بجائے اس کے کہ فرعون اپنے رب پر ایمان لے آتا، اس کی سرکشی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے حکم جاری کر دیا، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں ان کے ہاں جو لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو روکنے کے لیے بھی اس قسم کا حکم پہلے دے چکا تھا، لیکن اب دوبارہ یہی حکم دیا تاکہ بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکالیف دی گئی اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی ہم ستائے گئے۔ آپ نے جواب دیا کہ جلدی نہ کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو برباد کر دے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دے۔ پھر اور غصے کے وقت لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا کر مارتا، اوپر سے بڑا پتھر پھینکتا تھا جس سے اس کی روح نکل جاتی تھی۔ جس طرح سولی کی سزا کا موجب فرعون تھا، اس طرح میخوں کی سزا کا موجب بھی فرعون تھا۔ اسی لیے سورہ فجر میں آیا ہے وہ فرعون ذی الاوتاد، یعنی میخوں والا فرعون۔ فرعون کی بی بی آسیہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی۔ جب فرعون کو پتا چلا تو اس نے اپنی بیوی کو بھی میخوں والی سزا دے کر مروا دیا۔ جب فرعون اپنی فرعونیت سے باز نہ آیا تو اللہ نے ان پر بے در پہ 5 قسم کے عذاب بھیجے، جن کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے۔ پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور ٹڈی اور چچڑی اور مینڈک اور خون اور بہت سی نشانیاں جدا جدا، پھر بھی تکبر کرتے رہے تھے اور وہ لوگ گناہ گار، اور جب پڑتا کوئی خدائی عذاب تو کہتے اے موسیٰ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ اس نے بتا رکھا ہے تجھ کو، اگر دور کر دیا تو نے ہم سے یہ عذاب تو بے شک ہم ایمان لے آئیں گے اور جانے دیں گے تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ اس قدر پہ در پہ عذاب آنے کے بعد بھی ان کی سرکشی میں کمی نہ آئی۔ جب فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے گرفت بہت بڑھ گئی تو بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ الہی تیرے اتنے کھلے معجزات اور نشانیاں دیکھ کر بھی اور عذاب دیکھ کر بھی فرعون نہ مانا، یا الہی اب اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس کو اپنی قدرت کاملہ سے ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی اور فرما دیا کہ اب ثابت قدم رہنا، اب اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ میرے بندوں کو راتوں رات مصر سے نکال کر اپنے باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جاؤ۔ مصر سے فلسطین یا کنعان جانے کے 2 راستے تھے، ایک خشکی کا راستہ جو قریب تھا اور دوسرا راستہ بحر کلزم کو عبور کر کے بیابان تورے اور سینا کا راستہ تھا جو دور تھا۔ بنی اسرائیلیوں نے دور کا راستہ اختیار کیا اور اس میں حکمت ربانی یہ تھی کہ خشکی کے راستہ سے فرعونی لشکر سے جنگ کا اندیشہ تھا۔ صدیوں کی غلامی نے بنی اسرائیل کو بزدل کر دیا تھا، کسی صورت میں بھی یہ فرعونی لشکر سے جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوتے اور نتیجہ فرعون ان پر غلبہ پا کر دوبارہ مصر لے آتا۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ فرعون ان مظلوموں کے سامنے غرق ہو اور بحر کا معجزہ بھی پیش آ جائے۔ بنی اسرائیل نے اس سے پہلے شہر کے لوگوں میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ ہماری عید ہے، ہم عید منانے کے لیے باہر جائیں گے، اور اس بہانے کپتیوں سے کچھ زیورات مانگ لیے کہ عید سے واپس آ کر دے دیں گے۔ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت 6,70,000 تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وصیت کی تھی کہ جب مصر سے جانا تو میرا تابوت بھی ساتھ لے جانا اور مجھے میرے آباء و اجداد کے پہلو میں دفن کرنا۔ اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لے لیا۔ ادھر فرعون اور فرعونیوں کی صبح کو جو آنکھ کھلی تو کوئی چوکیدار وغیرہ نظر نہیں آیا تو مارے غصے کے سرخ ہو گئے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ تمام بنی اسرائیل رات کو فرار ہو گئے ہیں تو اور بھی سناٹا چھا گیا اور فرعون اپنے لشکر کو جمع کرنے لگا اور ایک لشکر عظیم لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑا۔ صبح کے وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو پا لیا تو اصحاب موسیٰ پکار اٹھے کہ اے موسیٰ ہم تو پا لیے گئے۔ جب بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچے اور فرعونی ابھی پیچھے تھے، وہ موسیٰ سے بار بار پوچھتے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ آگے دریا کی موجیں اور پیچھے فرعونی فوج تھی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے یہی حکم تھا کہ دریا کا راستہ اختیار کرو، ہم کبھی نہیں پکڑے جائیں گے، میرا رب میرا قائد ہے۔ تو فرعونی فوج بالکل بنی اسرائیل کے قریب ہی تھی کہ حضرت موسیٰ کو حکم آیا کہ اپنا عصا زمین پر مارو۔
حضرت موسیٰ نے جب عصا مارا تو دریا پھٹ گیا، پانی کا ہر حصہ ایک بلند پہاڑ کی طرح تھا اور دریا میں 12 راستے بن گئے، ہر گروہ کے لیے ایک راستہ بن گیا۔ دریا کے اندر گیلی زمین کو ہواؤں نے خشک کر دیا اور راستہ گزرنے کے قابل ہو گیا۔ اب نہ گرفتار ہونے کا ڈر تھا اور نہ یہ خوف تھا کہ ڈوب جائیں گے۔ جب تمام بنی اسرائیل دریا سے پار ہو گئے تو اس وقت فرعون کا لشکر دریا کے اس کنارے پہنچ گیا۔ اس لشکر میں 1.25 لاکھ سوار تو صرف سیاہ گھوڑوں والے تھے، دوسرے رنگ کے گھوڑے اس کے علاوہ تھے۔ اس سے فرعون کے لشکر کا کثرت سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ فرعون نے جب یہ ہیبت ناک منظر دیکھا تو ڈر گیا اور واپسی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے فرعون کو اس کے انجام تک پہنچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تو اچانک فرعون کا گھوڑا بے قابو ہو گیا اور دریا میں کود پڑا اور فرعون اس کو تھام نہ سکا، مجبوراً دریا میں چلا گیا۔ لیکن اس نے بہادری ثابت کرنے کے لیے اپنے تمام ساتھیوں کو للکارا، سب دریا میں کود پڑے، پورا لشکر دریا میں سما گیا۔ جب سب دریا میں داخل ہو گئے اور بنی اسرائیل پار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو جوڑ دیا، موجیں بلند ہو گئیں، حالات بگڑ گئے تو فرعون پر سختہ طاری ہو گیا اور وہ کہہ اٹھا کہ ہاں، بنی اسرائیل کے خدا کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، میں ایمان لاتا ہوں۔ لیکن افسوس، اس وقت ایمان لانا کچھ مفید نہ تھا۔ تو اللہ پاک نے فرعون کو جواب دیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور اب تک کافر اور نافرمان بنا رہا۔ جو لوگ دوسروں کو دوزخ میں لے جانے کے امام بنے ہوئے تھے، اب ہرگز ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اور تمام لشکر غرق ہو گیا اور کوئی فرعونی بھی نہ بچ سکا۔ اس واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم کی غرض سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ اس کو ڈوبنے نے آ پکڑا تو کہنے لگا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس خدا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوں۔ اس کو جواب دیا گیا، کیا تو اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے بیشتر تو نافرمانی کرتا رہا اور تو بڑے مفسدوں میں سے تھا۔ فرعون نے تمام باغات، نہریں، کھیتیاں، مکان اور محلات سب چھوڑ کر فنا ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بعض بنی اسرائیل نے فرعون کی موت کے بارے میں شک کیا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم فرمایا کہ فرعون کے جسد بے روح کو، جس پر لباس بھی موجود ہے، زمین کے ایک ٹیلے پر پھینک دے تاکہ لوگوں کو فرعون کی موت کا حقیقی ثبوت مل جائے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اب ہم تیری روح کو نہیں صرف جسم کو محفوظ کرتے ہیں تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے، اور اکثر لوگ ہماری عبرتوں سے غافل ہیں۔ یہ قوم ابھی اعجاز موسوی کے ساتھ اس دریا سے پار ہوئی اور پوری قوم فرعون کے غرق ہونے کا تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ذرا آگے بڑھی تو ایک قبیلہ پر ان کا گزر ہوا جو مختلف قسم کے بتوں کی پرستش میں مبتلا تھی۔ بنی اسرائیل کو ان کا طریقہ پسند آنے لگا اور حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دیجئے کہ ہم بھی ایک محسوس چیز کو سامنے رکھ کر عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا کہ تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے تو پہنچے ایک قوم پر جو پوجنے میں لگ رہے تھے اپنے بتوں کے، کہنے لگے اے موسیٰ، بنا دے ہماری عبادت کے لیے بھی ایک بت جیسے ان کے بت ہیں۔ کہا کہ تم تو بڑی جاہل قوم ہو، یہ لوگ تباہ ہونے والے ہیں اور وہ چیز بھی جس میں وہ لگے ہیں اور غلط کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون کو مصر بھیجا اور مصر میں اپنی حکومت قائم کر کے ایک شخص کو حاکم بنا کر خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کا وعدہ تھا کہ جب بنی اسرائیل فرعونی حکومت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے تو تم کو شریعت دی جائے گی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ خدا کا وعدہ پورا ہو، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وحی الہی کے اشارہ سے کوہ طور پر پہنچے اور وہاں عبادت الہی کے لیے اعتکاف کیا۔ اس اعتکاف کی مدت 1 مہینہ تھی، مگر بعد میں 10 دن اور بڑھا کر چلہ پورا کر دیا، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہے، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، پھر 10 راتیں بڑھا کر اسے پورا چلہ کر دیا۔ اس طرح پروردگار کے حضور میں آنے کی مقررہ میعاد 40 راتوں کی ہو گئی۔ یہ بات تو قرآن مجید کے الفاظ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام فرمایا، ایک عطائے نبوت کے وقت، دوسرا عطائے تورات کے وقت۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چلہ پورا ہو گیا اور تورات عطا ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی کا شوق ہوا،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھ کو نہ دیکھ سکے گا۔ یہ بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمائی ہے، اور جب پہنچے موسیٰ ہمارے وعدے پر اور کلام کیا اس سے، اس کے رب نے بولے اے میرے رب تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھ سکوں۔ فرمایا کہ تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکے گا، لیکن تو دیکھتا رہ پہاڑ کی طرف، اگر وہ اپنی جگہ ٹہرا رہا تو مجھ کو دیکھ لے گا۔ پھر جب تجلی کی اس کے رب نے پہاڑ کی طرف، کر دیا اس کو ڈھا کر برابر، اور گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر۔ پھر جب ہوش آیا بولے تیری ذات پاک ہے، میں نے توبہ کی تیری طرف اور میں سب سے پہلے یقین لایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تورات لینے کے لیے جانے لگے تو اپنی قوم میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور نصیحتیں فرمائیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل گوسالہ پرستی کے فتنہ میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی واضح نصیحت پر عمل نہ کیا۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دے دی تھی کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی قوم فتنہ میں مبتلا ہو گئی ہے۔ یہ سن کر آپ افسوس کے ساتھ واپس آئے اور اپنے بھائی کو ڈانٹا، سر کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا۔ بھائی نے معذرت کی، تب آپ کا غصہ کم ہوا۔ ادھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے یہ واقعہ مفصل سنا تو اس کو آپ نے بد دعا دی۔ اس کی تفصیل حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعہ میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کو اٹھایا اور لوگوں کو پڑھ کر سنانے لگے، چنانچہ لوگوں نے اس میں شبہ نکالا کہ ہم کو کیسے معلوم کہ اللہ کے احکام ہے، ہم سے خود اللہ تعالیٰ فرما دیں تو یقین آ سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اپنی قوم کے کچھ معتبر آدمیوں کو کوہ طور پر لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہاڑ کے نیچے کھڑا کر دیا کہ یہاں سے کلام الہی سنو۔ یکا یک نور کی بجلی ان کی طرف کر دی، یہ کلام اس نور کی بجلی سے ان کے کانوں تک پہنچا، یعنی تحقیق میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں صاحب ہوں مکہ کا، تم کو مصر کی سرزمین سے میں نے نکالا، بس تم میری عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو نہ پوجو۔ اس کلام کے بعد حضرت موسیٰ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم نے احکام الہی سمجھ لیے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ کلام واقعی خدا کا ہے؟ کیا پتہ کوئی جن یا شیطان اس ابر سے آواز نکال رہا ہو۔ یہ بات نہایت بے ادبی کی تھی تو فوراً ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا اور سب ہلاک ہو گئے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، بس پکڑا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس واقعہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا، دوسرے اس لیے کہ بھی اپنی قوم میں جا کر کیا جواب دیں گے، وہ یہ تہمت لگائیں گے کہ موسیٰ نے ان سب کو کہیں لے جا کر قتل کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لوگوں کی نادانی پر معافی طلب کی اور حقیقت حال سے باخبر ہو کر اللہ کے سامنے توبہ اور معافی کے لیے گڑ گڑائے تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمائی اور ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، پھر زندہ کیا ہم نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب یہ 70 افراد دوبارہ زندگی پا کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے تو انہوں نے قوم کو سارا قصہ سنایا اور اس میں اپنی طرف سے بھی کچھ باتیں شامل کر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس قدر عمل ہو سکے کرنا، جو نہ ہو سکے معاف ہے۔ تو بنی اسرائیل نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم سے تو کسی قانون پر عمل نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ٹکڑا اٹھا کر ان کے سروں پر معلق کر دو، یا تو مانو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب لیا ہم نے تم سے اقرار اور بلند کیا تم پر پہاڑ طور کو کہ پکڑو جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم ڈرو۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ پہاڑ گرنا چاہتا ہے تو فوراً بائیں رخ گر پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہودی جب بھی سجدہ کرتے ہیں تو اپنے بائیں رخ پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ سجدہ ہے جو رفع عذاب کی یادگار ہے۔ بنی اسرائیل جب دریائے کلزم کو عبور کر کے میدان میں آئے تو وہاں گرمی کی بڑی شدت تھی۔ خدا نے اپنے فضل سے بادلوں کا سایہ بنا کر ان کو دھوپ کی شدت سے بچایا۔ اس طرح ان کے لیے مکان کا بندوبست کر دیا گیا اور کھانے کے لیے من و سلوا نازل کیا۔ من ایک میٹھی چیز کا نام ہے جسے ترنجین کہتے ہیں، اور سلوا ایک جانور کا نام ہے۔ من و سلوا وہ خوراک تھی جو آسمان سے انہیں نازل ہوتی تھی یا پروردگار عالم اپنی رحمت سے انہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیج دیتے تھے۔ اس طرح پانی بھی انہیں خزانہ غیب سے عطا فرمایا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مار، بس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے،
تحقیق جان لے اس طرح چن لیا ہر قبیلے نے اپنے گھاٹ کو، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور نہ لوٹو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست کر دیا، بجائے شکر کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز آسمان سے عطا فرمائی ہے اور ہمارے دشمن کو ہمارے سامنے غرق کیا ہے۔ الٹا حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم صرف ان چیزوں پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے زمین پر اگنے والی چیزوں کا بندوبست کرے، جیسے ساگ، ککڑی وغیرہ۔ تو حضرت موسیٰ نے انہیں ڈانٹا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ایک ہی قسم کی خوراک پر ہم ہرگز نہیں رہ سکتے، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزوں پیدا کرے جو زمین سے اگتی ہیں، ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ۔ بنی اسرائیل کا میلان ہمیشہ پستی کی طرف تھا، لیکن جب تک ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون اور بلند مرتبہ انبیاء موجود رہے، ان کے حکم بنی اسرائیل پر غالب رہے۔ جیسے ہی یہ بزرگ اٹھتے گئے، ان کی رذیل حرکتیں ظاہر ہوتی گئیں۔ طور سینا کے جس میدان میں اس وقت بنی اسرائیل تھے، یہ سرزمین فلسطین کے قریب تھی، اور ان کے باپ دادا حضرت اسماعیل، اسحاق اور یعقوب سے خدا کا وعدہ تھا کہ تمہاری اولاد کو پھر اس سرزمین کا مالک بنائیں گے۔ لہٰذا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت خدا کا حکم ہوا کہ ارض مقدس میں داخل ہوں اور وہاں کے ظالم و جابر حکمرانوں کو نکال کر عدل و انصاف کی زندگی بسر کریں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ فتح تمہاری ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ جب مصر تشریف لے گئے تو قوم عمالقہ نے وہاں قبضہ کر لیا۔ وہ لوگ کافی زوراور اور جنگجو تھے۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے 12 آدمیوں کو وہاں بھیجا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئیں۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت بہادر اور جنگجو ہیں تو وہی ڈر گئے۔ وہ لوگ جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ کو ان لوگوں کے بارے میں بتایا، اور حضرت موسیٰ نے باقی قوم کو ان لوگوں کے بارے میں بتانے سے منع کیا، لیکن سوائے 2 لوگوں کے باقی سب نے اپنی قوم کو ان کے بارے میں بتا دیا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم ان لوگوں سے جہاد نہیں کر سکتے، حالانکہ یوشع بن نون اور کالب بن یقنہ نے ان کو سمجھانے کی ہر طرح کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، جو لوگ خدا سے ڈرنے والے تھے ان میں سے 2 شخصوں نے جن پر خدا نے انعام کیا تھا، بنی اسرائیل سے یوں کہا کہ تم ان لوگوں پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس جاؤ اور یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھو۔ لیکن وہ لوگ نہ مانے اور جہاد سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صاف صاف جواب دے دیا۔ قرآن پاک نے ان کا جواب یوں نقل کیا ہے، لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں ہم اس سرزمین میں ہرگز کبھی داخل نہیں ہوں گے، پس تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور جنگ کرو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ اس گستاخانہ کلام کو سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت افسوس ہوا اور دربار الہی میں ان الفاظ سے بددعا کی جیسے کہ قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے رب، میں اپنے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور پر اختیار نہیں رکھتا، پس تو ہمارے اور بے حکم قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ دربار الہی میں حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 40 سال تک ان کو گھر واپس جانا نصیب نہ ہوگا اور نہ ملک شام ان کے ہاتھ لگے گا، مگر یہ ایک میدان میں سرگرداں اور مارے مارے پھرتے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کا انجام معلوم کر کے افسوس کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ نے فرمایا کہ اب وہ مقدس سرزمین ان پر 40 سال کے لیے روک دی گئی، یہ زمین کے خاص حصے میں سر مارتے پھریں گے، سو اے موسیٰ اس نافرمان قوم کے حال پر افسوس نہ کر۔ اس طویل عرصہ میں تمام لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے جہاد سے انکار کر دیا تھا، تو ان کی اولاد جوان ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فلسطین اور شام کا وعدہ ان سے پورا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام صبر آزما حالات میں قوم کے درمیان بنی اسرائیل کے لیے رشتہ و ہدایت میں مصروف رہے اور ایک اولو العزم پیغمبر کی طرح ہر قسم کی ایذا رسانی اور مخالفت کے باوجود صبر کے ساتھ ان کی اصلاح میں مشغول تھے کہ داعی اجر کو لبیک کہنے کا وقت آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو ملک الموت ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اپنے رب کی جانب سے پیغام اجر کو قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ نے ان کے منہ پر تمانچہ رسید کیا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تب اس سے دربار الہی میں شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا۔
اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی آنکھ پھر درست کر دی گئی۔ پھر حکم ملا کہ دوبارہ جاؤ اور کہو کہ کسی بیل کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھے، جتنے بال اس کے ہاتھ میں آئے ہم ہر بال کے عوض تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حق تعالیٰ کا پیغام سنایا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ پھر کیا ہوگا؟ تو جواب ملا کہ آخرکار پھر موت ہے۔ تب آپ نے فرمایا کہ اتنی طویل زندگی کے بعد بھی موت ہے تو پھر آج ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ تیری وفات کے دن آ پہنچے ہیں، تو ابراہیم کے اس پہاڑ پر چڑھ تاکہ میں تجھ کو وہ ملک دکھاؤں جو میں نے بنی اسرائیل کو عنایت کیا ہے۔ تب یوشع بن نون کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور الیعزر کو ہارون کی جگہ مقرر کیا، اور صندوق شہادت جس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں اور جس میں من کا مرتبان، حضرت ہارون کی چھڑی اور تورات اور کچھ اور چیزیں رکھی تھیں، بنی لادی کو سپرد کیا، اور بہت کچھ بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کی، اور جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے والا عہد یاد دلایا کہ میری مانند ایک اور اولو العزم نبی آئے گا، ایسا نہ ہو کہ اس کی نافرمانی کر کے ابدی مصیبت میں گرفتار اور ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ پھر سب سے رخصت ہو کر نیو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے اور دریائے یرون کے پار کچھ ملک خدا نے بنی اسرائیل کو دینا کیا تھا دیکھا، اور وہیں وفات پا گئے۔ ان کی عمر اس وقت 120 برس تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا۔ وہ سرخ ٹیلا کشیب احمر کے قریب اس جگہ دفن ہے، اس کو ضیاء مقدس کہتے ہیں، اور اریجا میں سرخ ٹیلا کے قریب ایک قبر ہے جس کو موسیٰ کی قبر کہا جاتا ہے۔ یہ تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان، اور فرعون کی غرقابی کی داستان، اور بنی اسرائیل کی سرکشی اور ہر دھرمی کی داستان۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور نبی کے حالات و واقعات کی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔